طرف علی اور گھوڑے سے بالکل قریب حسن تھے، لیکن میں نے دیکھا حسین کے بازو سے لہو بہ رہا تھا اور حسن حسین کا بازو دبا رہے تھے۔ بار بار حسین کہتے تھے کہ زخم تیر نہیں شغل زندگانی ہے، یہ زخم تیر نہیں شغل زندگانی، یہ ہمارے اصغر معصوم کی نشانی ہے۔ محرام اللہ میرے بھی آنسو جاری ہوئے۔ اب جو میں نے دیکھا ادب کا مقام تھا، میں نے دیکھا گھوڑے کی گردن کے سامنے بالکل یار سے بڑی رسول اللہ حال بکھرے سر پہ خار آنکھوں میں آنسو، لیکن رسول کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، اس میں خون جوش مار رہا تھا۔ اب جو میں قریب آیا میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ آپ کے ہاتھ میں یہ شیشہ کیسا ہے؟ اس سے تعالیٰ رہو، اس میں علی اکبر کا خون ہے، اس میں عباس کا خون ہے، اس میں حسین کا انسان، ارے اس میں میرے چھوٹے پوتے علی اکبر کا لہو ہے۔ ارے اب جو میں نے دیکھا حسین کے تیر لگتا تھا، لہو بہتا تھا، رسول اللہ آگے بڑھتے اور وہ لہو لے کر شیشے میں ڈال دیتے، کہتے جعفر میں شرمندہ، یہ لہو میں اللہ کے دربار میں پیش کروں۔ اور ضرور کہیں ایک بار میں نے دیکھا کہ انبیاء سر جھکائے رو رہے، اب جو غور سے دیکھا آدم کھڑے تھے، نوح کھڑے تھے، ابراہیم کھڑے تھے، موسیٰ عیسیٰ سارے نبی سر جھکائے خاموش۔ میں قریب آیا، میں نے کہا یا اشیاء آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حسین نے جواب دیا، میں نے دیکھا تو زبان خشک تھی، میں نے کہا آپ پیاسے لگتے ہیں، میں پانی لاؤں فراز سے، کچھ پانی لاؤں؟ کہا جعفر اب پانی پی کر کیا کروں گا؟ کہا دعا کا تھوڑا سا پانی، کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب پانی پی کر میں کیا کروں۔ میرا ہاتھ تھام کر ایک کھجور کے درخت کے پاس گئے اور روکے، اور ایک بار چھپا تھا جعفر غور سے دیکھو کا کون؟ یہ تو شبیہ رسول ہے۔ کہاں یہی تو میرا علی اکبر ہے، میرا 18 سال والا یہ اذان دیتا تھا، ہمارے لشکر کے دل بہتے تھے، صبح انہوں نے اذان دی تھی، اجازت دے تو چلی گئے۔ یہ دیکھو اب تک ان کا ہاتھ سینے پہ رکھا ہے، لہو بن رہا تھا، لاشا میں اٹھا رہا تھا، پھر اس کے بعد ہاتھ تھاما، ایک ننھی سی قبر کے پاس اناج کے پاس آئے، کہا ہم علی اکبر کو لے کر آئے تھے، تھوڑا سا پانی میں پلا دو۔ ایک تیر آیا، بچہ دفاع ہو گیا، ابھی تو قبر بنائے، یہ دیکھو ہاتھ میں مٹی لگی ہے علی اکبر کے پاؤں کی، یہ پیاسے چلے گئے۔ اے جعفر اب ہم پانی پی کر کیا کریں؟ میرا اکبر پیاسا گیا، میرا اصغر پیاسا گیا، میرا عباس پانی کے لیے ہاتھ کٹا کر فراق پر سو گیا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اب پانی پی کر کیا کروں؟ مجھے جلال آیا، میں نے کہا میرا لشکر ساتھ ہے، حسین مجھے حکم دیجیے کہ اشیاء کو میں ختم کر دوں، ان کو قتل کر دوں۔ نہ جعفر ایسا نہ کر، رسول اللہ سنتے ہیں، علی سنتے ہیں، جبریل موجود ہیں، 1 لاکھ انبیاء ہیں، یہ بات نہ کر۔ کہا کیوں آقا؟ بدر میں لشکر آیا تھا، رسول اللہ کی مدد کی تھی، فرشتے لڑے تھے رسول کی طرف سے، تو کیا جنات نہیں لڑ سکتے؟ کہا نہ جعفر تو ان کو مارے گا، یہ تجھے دیکھ نہیں سکتے، تو ان کو دیکھے گا، یہ نانا کی امت، میں دھوکے سے انہیں ماروں؟ جعفر تو چھپ چھپ کر انہیں مارے، تجھے اجازت نہیں۔ ایک بار حسین نے کہا کہ تو سمجھتا ہے میں ناچار ہوں، یہ کہہ کر حسین نے ذوالفقار نکالی، جعفر اب میری لڑائی دے، رکھا پیر رکھا، پھر کو یہ اب جو تلوار لینا چلے، رکھتا تھا زندگا، پرواز کرتا جاتا ہے، ذوالفقار چلتی تھی، سر کرتے ہوتے ایسی جان میں نے علی کی ساری زندگی تھی، مگر 3 دن کا بھوکا پیاسا ایسی جنگ کر رہا تھا۔ کیا فیصلہ، کیا فیصلہ، کیا قلب لشکر ایک بار حملہ کر کے واپس آئے۔ میں نے 7 حملے حسین کو کرتے دیکھا، لشکر میں بھگدڑ دیکھی، میرے پاس واپس آئے، میں نے کو روکا، تکلیف خاتمے پر ہے، ماتم کیجیے گا،
آج ساری زیارتیں ہیں جن جن کا حال پڑا سب کا تابوت رکھا ہے، جا کے زیارت کیجیے گا، سارے تابوت شہیدوں کے رکھے ہیں، تابوت آئیں گے بھی، رات بھر تابوت رکھے رہیں گے، آپ زیارت کیجیے گا۔ الوداع مجلس ہے، بس اب سن لیجیے، ہمت تو نہیں، پڑھتے پڑھتے یہ منزل آ گئی، بس خدمت ہے، ادا ہو جائے، آخری جملے سنیے اور دنیا کیجیے۔ شب عاشور، بس اس سے زیادہ کیا کہوں کہ شب عاشور یہ عالم تھا کہ بیویاں جب روتی تھیں زینب کی آواز آتی، مگر ہائے جو عاشور کو دیا ہوا ہے، جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو ایک آواز بس یہ آتی تھی، الفراق اے حسین، الفراق الفراق، جب بیویاں سر کے بال کھول کر حسین کو رخصت کر رہی تھی۔ رخصتی رات، الوداعی رات، کل جو دنیا، اللہ تم سب کو سلامت رکھے۔ ہاں زندہ رہیں گے تو پھر روئیں گے، پھر آنے کی شب عاشور، اللہ تم سب کو زندہ رکھے۔ اس گریا کے لیے، اس ماتم کے لیے آخری جملے جعفر کہتا ہے، حسین نے گھوڑے کو روکا، جبریل کو بلایا، کہا جبریل انبیاء سے کہو جنت میں اپنے گھروں کو واپس جائیں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا آدم روتے ہوئے چلے، نوح روتے ہوئے چلے، موسیٰ روتے ہوئے چلے، زکریا، داؤد، یحییٰ، سلیمان سب روتے ہوئے چلے اور واپس ہو رہے تھے، سب کو جاتے دیکھا۔ تو میں نے کہا اے حسین آخری دربار ہے، دربار کیوں برخاست کر رہے ہیں آپ؟ کہا جعفر اب سب جائیں گے، ابھی تو انبیاء گئے، اس کے بعد فرشتے بھی جائیں گے، اے جعفر تو بھی جا۔ میں کیا کروں گا جعفر، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا، پہلے واپس جا، تو میں کیا کروں گا جعفر؟ کہا بس جانا، دو کام کرنا، زندہ رہے گا تو دو کام کرنا، میرا ماتم کرنا، میری عزاداری کرنا، اور جب ٹھنڈا پانی پینا کہنا جعفر بیان کر رہا ہے، اس دن سے میں روتا ہوا کربلا سے چلا، لیکن میں نے قدم چومے، میں نے کہا کچھ دیر تو رک جانے دیجیے۔ حسین نے کہا جعفر اب کوئی نہیں رکے گا۔ میں نے کہا تو کچھ دیر میں اماں کی سواری آئی، جعفر میری ماں جب آئے گی بال کھلے ہوئے، بال کھلے ہوئے زہرا ماتم کرتی آئے گی، اب یہاں ماں ہو گیا بیٹا۔ میں نے شہزادی کا نام سنا، میں واپس چلا، روتا ہوا چلا، کربلا سے میرا لشکر چیختا روتا چلا، اب تو گھر آیا، میں نے کہا صف ادا بچھاؤ، وصیت ہے جو ماتم شروع کرو۔ اب جو ماتم ہوا میری ماں محل کے دروازے پہ آئی، کہ جعفر آج تو جشن تھا، یہ ماتم کیسا؟ حسین کی ماں کربلا میں اپنے لال کو رونے آنے والے پورا گھر رسول کا اجڑ گیا، اما سارے جلال مارے۔ میری ماں نے کہا جعفر حسین کو مصیبت میں چھوڑ کر آ گیا، میں دودھ نہیں بخشوں گی، جا جعفر اپنی جان کو باندھ کر۔ جعفر کہتا ہے ماں نے کہا میں بھی چلوں گی، میری خاندان کی عورتیں سب ساتھ ساتھ چلی، لشکر دوبارہ چلا، میں نے کہا جلدی چلو، اور کہتا جاتا اللہ میرے حسین کو زندہ دکھا، میرے آقا کو زندہ دکھا۔ لیکن میں جب سمندروں سے گزرا تو میں نے منظر یہ دیکھا کہ اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، سمندر کا پانی لہروں میں چلتا، میلوں تک جاتا، آپس میں ٹکراتا، میں نے صحراؤں میں دیکھا پہاڑ کی چوٹیاں آپس میں ٹکراتی، شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی تھی، پرندے ایک جگہ جمع ہو رہے، پرندے گھبرائے ہوئے۔ میں نے کہا پروردگار یہ تو قیامت کا سما ہے، جب میں کربلا پہنچا تو بالکل اندھیرا ہو چکا تھا، ایسا لگتا تھا میں نے محسوس کیا آسمان سے کوئی چیز برس رہی ہے، میں سمجھا کہ پانی برس رہا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو لال لہو تھا جو آسمان سے برس رہا تھا۔ میں کربلا پہنچا
کوئی آواز نہ تھی، اور میں کس کو آواز دوں؟ میں نے پکارا میرے مولا علی آپ کہاں ہیں؟ کچھ نظر نہیں آتا، مجھے بتائیے کیا ہوا ہے؟ ایک بار علی کی آواز آئی، تکافت میری آواز پہ آ گیا، راستہ نظر نہیں آئے گا، میں علی کی آواز پہ چلتا گیا، اب چوری کے پاس پہنچا، میں نے کہا کیا ہوا؟ چھوڑ کے گئے، اب سے میں نے دیکھا ایک راستہ لہو بہ رہا تھا، جس کا سر کٹا ہوا تھا، سننے ایک رات کافر کہتا ابھی تو راسا میں کھانے جلنے لگے، بیویاں باہر آئے، میرے گھر کی عورتیں ابھی زینب کے سامنے کبھی کوئی کبھی سکینہ